کہ فرائض کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ بھی جو وظیفے ہیں احادیث میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اسی طرح آیت الکرسی ہے، اسی طرح اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ سارے وظائف فرض کے بعد پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں۔ یہ عرب علماء کی رائے ہے۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنا پڑھیں، اور پھر آپ سنتوں میں مشغول ہو جائیں۔ سنتوں میں اور فرائض میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سنتیں فرائض ہی کا گویا کہ اس کی کا بقیہ ہیں، اس کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، تو ان میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ وظائف پڑھیں 33 دفعہ سبحان اللہ، اور جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے سب کچھ اس کے بعد ہوگا۔ دونوں کے دلائل ہیں جس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ جو عرب علماء جس طرز پہ عمل کرتے ہیں ان کی دلیل وہ احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد ان وظائف کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے گا عذاب قبر سے محفوظ، اسی طرح آپ نے جو صحابہ کو حکم دیا کہ فرائض کے بعد یہ تسبیحات کرو، تو اس میں مکتوبہ کا لفظ ہے، صلاۃ مکتوبہ جو فرض نماز ہے اس کے بعد، تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہونا چاہیے، تو لہذا عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ فرائض کے فوراً بعد پڑھتے ہیں۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں، جو زیادہ تر فقہ حنفی کے علماء ہیں، ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہم انت السلام کے بقدر ٹھہرا جائے اور اللہم انت السلام پڑھا جائے، باقی سارے وظائف سنتوں کے بعد۔ ان کی دلیل بھی بہت مضبوط ہے، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنا اس کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔ تو اب اگر ہم ان احادیث کو لیتے ہیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، یعنی جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیحات کا حکم دیا، تو ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ حدیث چھوٹتی ہے، کیونکہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ صرف اللہم انت السلام کے بقدر آپ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اگر ہم اس حدیث کو لیتے ہیں تو وہ حدیث چھوٹتی ہے۔ تو اس لیے جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی جو رائے ہے اس میں ہمارے خیال میں تمام قسم کی روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا، وہ اپنا عمل یہ تھا کہ آپ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کے بقدر ٹھہرتے اور پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو اس حدیث میں اور دوسری حدیثوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ دوسری حدیثوں میں جس میں آتا ہے کہ نبی نے فرض کے بعد یہ تمام اذکار پڑھنے کا حکم دیا، تو اس سے مراد فرض کے فوراً بعد نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں فوراً کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ مکتوبہ ہے فرض کے بعد، تو فرض اپنی تتمہ کے بعد، یعنی فرض اپنے لوازمات کے بعد۔ تو وہ اصل میں اعتراض ہے ان نمازوں سے جو فرائض کے علاوہ ہیں، جیسے اشراق کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی۔ تو ان احادیث جن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ فرض کے بعد ہم یہ تسبیحات پڑھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اشراق کے بعد نہیں ہے، یہ اوابین کے بعد نہیں ہے، یہ تہجد کے بعد نہیں ہے، بلکہ فرائض کے بعد ہے۔ بعد کا مطلب کیا کہ فرائض جب اپنی تکمیلات، اپنے لوازمات کے ساتھ مکمل ہو، اور فرائض کے لوازمات میں سے کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ تو فرض نماز کے بعد کا مطلب کیا ہوا؟ فرض نماز پلس سنتوں کے بعد، کیونکہ سنتیں بھی اس فرض کی تکمیل ہی کا ذریعہ ہیں۔ تو اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ جو صحیح ہے، مسلم میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ظاہر ہے پھر سنتوں میں مشغول ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ نبی کا جو اپنا عمل ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ دعا پڑھیں، 3 دفعہ استغفار پڑھیں، اور سنت مؤکدہ میں آپ مشغول ہو جائیں۔ پھر سنت مؤکدہ کے بعد آپ وہ تمام تسبیحات اور آیت الکرسی اور وہ لمبی دعائیں آپ سنت مؤکدہ کے بعد پڑھیں آپ، اور وہ بھی گویا فرض کے بعد ہی آپ نے پڑھی ہیں، کیونکہ فرض کے بعد سنتیں بھی اسی کا گویا ایک طرح کا اسی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح سے تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ نمازیں جن میں فرض کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر اور عصر، اس میں آپ فرض کے فوراً بعد پڑھیں ہیں، کیونکہ اس میں تو سنتیں ہیں ہی نہیں۔ اور یہ عمل خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے
کہ ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. تو وہاں جیسے عرب میں یہ دستور ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے فرض کی بعد وہ پوری تسبیحات پڑھتے ہیں اور پورے معمولات کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے جو ثابت ہے وہ یہ اس کے خلاف ثابت ہے کہ وہ سلام پھیر کے صرف اتنی تسبیحات یعنی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے, یعنی فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے جو ہماری نظر میں دلیل کے لحاظ سے راجح قول ہے, کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, اس میں کسی پر آپ تان و تشنیع نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ آپ کسی امام کو جا کے پکڑنا شروع کر دیں. تو راجح قول ہماری نظر میں یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو آپ جتنی چاہے لمبی تسبیحات پڑھیں, لیکن جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہے تو اس میں صرف اللہم انت السلام کے بقدر آپ یہ دعا پڑھیں اللہم انت السلام بغیر ہاتھ اٹھائے, اور پھر اس کے بعد آپ سنت موقدہ میں مشغول ہو جائیں. بس اتنا کرنا ہماری نظر میں زیادہ بہتر ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, مجھے ایک لڑکی پسند ہے, بہت شریف آدمی ہے جس کو ایک لڑکی پسند ہے خالی, اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. میری عمر 18 سال ہے اور اس کے گھر والے بھی راضی ہیں. میری امی بھی اس کے گھر والوں سے مل چکی ہیں, لیکن میرے گھر والے مجھے سنجیدہ نہیں لے رہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. براہ کرم مجھے اس بارے میں رہنمائی کریں. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا جبکہ آپ اس گھر میں رہتے ہو, تو مجھے کہاں سے سمجھ میں آئے گا جبکہ میں آپ کے پڑوس میں بھی نہیں رہتا. تو اس لیے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں. اما ابا کو سمجھائیں, ان کو بولیں سیریس ہو جاؤ, کھانا پینا چھوڑ دیں, ہڑتال کریں, منائیں ان کو, پاؤں میں گر جائیں تو وہ اس کو سنجیدہ لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, کچھ عورتیں گھر میں دوپٹہ صحیح سے نہیں لیتی, باریک لباس پہنتی ہیں, بھائی باپ بہنوئی وغیرہ سے, خاص طور پر کم از کم سینہ تو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. ویسے تو سطر سر سے پاؤں تک ہوتا ہے, مگر بہت سے گھروں میں دیکھا ہے اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. آپ سے اس بارے میں آپ اس بارے میں ماؤں بہنوں کو کیا کہیں گے, اور اپنے ارد گرد کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ میت کو غسل دیتے ہوئے سطر کا لحاظ رکھا جاتا ہے, حالانکہ وہ ایک بے جان جسم ہوتا ہے. پھر ہم اپنے بچے کے سطر کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں؟ ہم کیوں اتنے بے شرم ہو چکے ہیں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عورت پر جو سطر ہے نا, سطر نامحرم کا سطر الگ ہے, محرم سے سطر الگ ہے. محرم سے تو سر پہ یعنی جو اپنے بھائی بہن کے رشتے ہیں یا باپ اور چچا وغیرہ کے, ماموں چچا, ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے. تو سر پہ گھر میں اگر کوئی خاتون دوپٹہ نہیں لیتی ہے تو, اور باپ بھائیوں کے سامنے, تو ناجائز نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ملے گا. ہاں حیا کے بہرحال تقاضا یہی ہے کہ سر پہ چادر لے لی جائے. شریف خاندانوں میں, اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کے آتے ہی جوان بیٹیاں سر پہ دوپٹہ ڈال دیتی ہیں, بھائی کے آتے ہی جوان بہنیں سر پہ چادر ڈال دیتی ہیں. لیکن بہرحال ونس اپون اے ٹائم, اب تو سوسائٹی ہماری بہت ہی الگ ہی اسٹائل کی طرف جا رہی ہے. لیکن عورت میں جتنی بھی حیا ہوگی شریعت اس کو پروموٹ ہی کرے گی, اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. تو اس لیے ہمارے کلچر ہمیں اپنے گھروں میں ایسا بنانا چاہیے کہ گھر کے اندر بھی خواتین پراپر ڈریس پہنے اور پورے کپڑے پہنے. وہ جیسے مردوں کے کپڑے پورے ہوتے ہیں, چٹی بنیان میں نہیں گھوم رہے ہوتے گھر کے اندر, تو خواتین بھی پراپر ڈریس پہنے. اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے. باقی فرض پردہ کتنا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ سر پہ چادر لینا اپنے محرم مردوں کے سامنے عورت پہ فرض نہیں ہے. کلائی کھول سکتی ہے اپنے محرم مردوں کے سامنے. البتہ جو بہنوئی وغیرہ ہے, دیور ہے, بہنوئی ہے, یہ تو نامحرم ہے, اسے تو عورت کا پردہ ہے, اسے تو پورا جسم چھپانا فرض ہے. ان کے سامنے آ کے بے محابہ ہو کے بیٹھ جانا یہ تو بالکل ناجائز ہے. تو اس لیے اس پر بات کرنی چاہیے اور خواتین کو محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. کیا نماز جنازہ کی دعائیں موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. موبائل کوئی بھی تحریر نماز میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. تو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی اتنا پڑھ لیں, اللہم اغفر ہو اتنا پڑھ لیں, کافی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, گھر میں غصے کی حالت میں بات بات پر اپنی بیوی یا بیٹے کو بہو کے سامنے گالیاں دینا کیسا ہے؟ میرے والد صاحب اس طرح کرتے ہیں. بھائی نہیں دینی چاہیے, بہت برا عمل ہے بھائی. اور اماں کو بھی سمجھائیں کہ ایسا کوئی کام نہ کیا کریں جس سے ابا گالیاں دینا شروع کر دیں. شاید ابا نے معین اختر کا پروگرام دیکھا ہوگا, میرا خیال ہے انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا بات بات پر گالیاں دیتے ہیں. تو حالات بعض دفعہ انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں. بہرحال اچھا کام نہیں ہے. ابا کو محبت سے سمجھا دیں, سمجھ جائے ٹھیک ہے, نہیں سمجھائیں تو آپ کی اماں خود ہی سمجھا دیں گی, آپ بیچ میں نہ پڑیں.
ابا اماں کے معاملات میں زیادہ اولاد کو زیادہ نہیں فری ہونا چاہیے، اس سے اور مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک لڑکے کو 2 سال سے پسند کرتی ہوں، تہجد میں دعاؤں میں بہت مانگتی ہوں، لیکن گناہ سے بچتی ہوں، اس سے بات بھی نہیں کرتی، نہ ہی اس سے کبھی ملی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتی ہوں ہماری شادی ہو جائے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ عمرے پر جاؤں اور ابھی اچانک الحمدللہ عمرے پر جا رہی ہوں، کیا میں کعبہ پر پہلی نظر پڑنے پر اللہ سے اس کو مانگ لوں؟ سبحان اللہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کسی بھی طرح اس کو مجھ کو دے دے گا، معجزہ کر دے گا۔ بھائی تیرا اللہ اس کو اگر تجھے پلیٹ میں رکھ کے پکڑا دے گا تو مجھے کیا اعتراض ہے بھائی؟ آپ دیکھیں میری بہن، آپ یوں دعا نہ مانگیں کہ یا اللہ یہ مجھے مل جائے، آپ یوں دعا مانگیں کہ اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہو وہ مجھے دے دے۔ اسپیسیفک کسی خاص شخص کو دعاؤں میں مانگنا یہ نامناسب ہے، یہ آپ گویا اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ مجھے یہی چاہیے، یہی والا مال چاہیے۔ اب آپ کو کیا پتا وہ مال آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ انسان جلد باز ہے، کسی کی اسمارٹنس کو دیکھ کر، اس کے ظاہری اخلاق کو دیکھ کر اور ایک دم اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان دلوں میں کتنا دل ہے، یہ واقعی اندر سے اخلاق والا ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ اللہ سے یوں دعا مانگے، اے اللہ تیرے علم میں جو میرے لیے بہتر ہے اے اللہ وہ مجھے دے دے، تو یوں دعا مانگ لے۔ تو اس کو بھی اگر مانگ لیا جائے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مناسب طریقہ دعا مانگنے کا رشتوں کے بارے میں یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، کسی اچھے برانڈ کی پروڈکٹ جیسے کسی گھڑی، پین وغیرہ کی نقل بنانا کیسا ہے؟ ڈیزائن اور لوگو وغیرہ میں بھی اصل جیسا ہوتا ہے مگر کوالٹی میں فرق ہوتا ہے۔ عرب علماء تو ناجائز کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر اس سے کسی کو دھوکا ہو رہا ہے تو پھر یہ عمل ناجائز ہے، اگر دھوکا نہیں ہو رہا تو پھر جائز ہے۔ سب کو پتا ہوتا ہے مارکیٹ میں یہ اوریجنل نہیں ہے، اس کی کاپی ہے، تو کاپی اگر ہے اور صاف دیکھنے سے تھوڑا سا اور کرنے سے پتا چل جاتا ہے تو پھر دھوکا نہیں ہے، تو دھوکا نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ اور اگر لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے، لوگ اوریجنل سمجھ کے اس کو لے رہے ہیں تو پھر ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، تو دھوکا دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دھوکے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے یہ پھر آپ کو کمپنی والے ہی بتائیں گے، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ مسرور عالم پیغمبر پور سے، محمود آباد انڈیا سے، اچھا دونوں نے ایک ہی مسئلہ پوچھا ہے۔ اگر استاد ظالم ہو تو کیا پھر بھی استاد کا ادب کرنا اور استاد کی بات کو ماننا ضروری ہے، اور اگر نہ مانے تو کیا گناہ پڑے گا؟ دیکھیں جب کسی کو استاذ بنا لیا نا تو اس کا ادب لازم ہے، اس کی بدتمیزی کرنا، بد تہذیبی کرنا، بد اخلاقی کرنا، اس سے انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور ادب سے بھی۔ اور آپ نے مقولہ سنا ہوگا نا، بے ادب بے نصیب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیبی ہوتا ہے، اسے کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بہت بے برکتی ہوتی ہے۔ تو استاذ کی کڑوی کسیلی کو تھوڑا برداشت کر لینا چاہیے اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے۔ ہاں زیادتی اگر حد سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ایسے استاذ کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہ کیا جائے کہ اس سے بدتمیزی، بد تہذیبی۔ بعض دفعہ واقعی بعض استاذ ایسے کرتے ہیں، ہر وقت ایک طالب علم کو ٹاؤنٹنگ کرتے رہیں گے، اس کو طنز کرتے رہیں گے چلتے پھرتے، اس سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے، مارتے ہیں بلا وجہ، اور بعض جگہوں تو بے تحاشا مارا جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہو تو پھر جو ہے اس میں پھر یہ کرنا چاہیے کہ پرچی پہ لکھ کے دے دیا جائے الگ سے کہ بھئی آپ اس طرح کر رہے ہیں، میں اس کو، مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں بہت سینسیٹیو ہوں، تو مجھ سے کائنڈلی اب اس کا خیال کریں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ٹیچر کو ایسی بات لکھ کے دے دی جائے تو وہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی خیال نہیں کر رہے تو پھر چھوڑ دیا جائے، پھر وہاں سے آپ کہیں اور موو کر جائیں، بدتمیزی نہ کریں آپ، پھر کہیں اور موو کر جائیں۔ ایسے موقع پہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کا جو ہے نا پھر وہ ساتھ دیں۔ بعض دفعہ بعض ٹیچر بہت مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بچہ ماں باپ کے سامنے آ کے روتا ہے کہ میرے نیل پڑے ہوئے ہیں، لیکن ماں باپ بچے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بعض غریب گھرانوں میں ایسا دیکھا ہے ہم نے، بچہ اس سے بہت بد اخلاق بھی بن جاتا ہے۔ تو وہی ایسی صورت میں جو ہے نا ٹیچر کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو، ہم نے آپ کو ٹارچر سیل کے لیے تھوڑی یہاں بھیجا ہے کہ ٹارچر سیل کھولا ہوا ہے آپ نے، تو آپ اعتدال کے ساتھ پنشمنٹ بھی کریں، سب کچھ ہے، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ حد سے زیادہ ہو رہا ہے، سمجھانے کے بعد بھی باز نہیں آ رہے تو ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ٹیچر کو چھوڑ دیں، آپ کہیں اور جائیں پڑھنے کے لیے۔ احمد سعید پاکستان سے، میرا سوال یہ ہے کہ کفر و شرک اگر اعلانیہ ہوا ہو تو اس کی اعلانیہ توبہ کرنا فرض ہے یا بہتر عمل ہے؟ یعنی اگر اعلانیہ توبہ کے بغیر توبہ قبول ہوگی یا نہیں، اور کفر کی کون سی بات میں سر ہلا دینے سے بھی کفر ہو جاتا ہے؟ بھائی کفر اگر سب کے سامنے کیا ہے تو جن کے سامنے کیا ان کے سامنے اعلان کر دیا جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، کیونکہ جب اعلانیہ کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کی توبہ کی شرط یہ ہے کہ اعلانیہ ہی توبہ ہو۔ باقی اگر کوئی چھپ کے توبہ کرے تو اللہ قبول کر لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے معاملات میں دخل اندازی دینے والے؟ توبہ تو بہرحال کر لے فوری طور پر،
لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا جو ہے توبہ کی تکمیل بہرحال جبھی ہوگی کہ جب اعلانیہ توبہ کرے، کیونکہ اعلانیہ گناہ ہوا ہے نا پاکستان سے۔ اچھا باقی یہ کہ کفر کی کون سی بات میں سر ہلار دینے سے بھی کفر ہوتا ہے؟ بھائی کسی نے صاف واضح لفظوں میں اسلام کو برا بلا کہا، پیغمبر کو معاذ اللہ برا بلا کہا، آپ نے کہا ہاں سر ہلا دیا کہ ہاں میں اس پہ ایگری ہوں، یہ بھی کفر ہی ہے۔ باقی مجھے آپ تھوڑے سے وہمی ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں، تو اپنا خیال رکھیں، آپ ایسا نہ ہو ان چیزوں میں زیادہ پڑھنے سے آپ کی اوپر کی سیٹنگ تھوڑی سی کہیں آؤٹ نہ ہو جائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری ایک رشتہ دار بیمار تھی، کچھ دن ہسپتال میں داخل رہی، پھر انتقال ہو گیا، بیماری کے دوران نمازیں نہیں پڑھ سکی، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو بس چھوڑ دیں ان کو، دعائیں مغفرت کر لیں، کچھ صدقے کی اللہ توفیق دے دے تو ان کی طرف سے صدقہ کر دے، اب جو ہوگا وہ تو آخرت میں ہی ہوگا، بس دعا مانگے اللہ ان کی مغفرت کرے۔ محمد ریان پنجاب سے، کیا جھنڈے کو سلامی دینا اور ترانے کے وقت کھڑے ہونا شرک ہے؟ نہیں بھائی، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کل ویسے ہی لوگوں میں اپنے ملکوں سے محبت نہیں، غیر مسلم کنٹریز میں اپنے ملکوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اس کی وجہ سے ان کے ملک مضبوط ہے۔ اسلامی ملکوں میں لوگ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی کنٹریز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسلامی ملک اگر کوئی ہو تو اس کو تو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے تاکہ ملک کی حفاظت ہو، تو حفاظت ہوگی تو آگے پروگرام چلے گا، ورنہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جب بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو دونوں کو ایک دن بھیجا گیا یا الگ الگ وقت، یا دونوں کے فرق سے بھیجا گیا؟ اور زمین پر آدم علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی تھی تو دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھی؟ یا اللہ، بہت ٹائم ہے بھائی اس بندے کے پاس۔ دیکھو بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو تو اکٹھا ہی بھیجا گیا ہے اللہ نے زمین میں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیوی ہے نا اس کو صاحبہ فرمایا قرآن میں، وصاحبتہ وبنیہ، صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی، تو جو میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، جب شادی ہوگی تو پھلترو کی طرح چپک گئی آپ کے ساتھ، تو آپ کے پاس اگر وسائل ہیں، اللہ نے گنجائش دی ہے، تو جہاں بھی جاؤ بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو صاحبہ یعنی ہم سفر کہا ہو، اور آدم علیہ السلام اتنی اہم سفر پہ روانہ ہوئے کہ زمین پہ اتر رہے ہوں اور وہاں اللہ نے بیگم کو ساتھ نہ بھیجا ہو، انڈیویجولی دونوں کو بھیجا ہو کہ آپ نکل جائیں، اگلی فلائٹ سے جو ہے اما ہوا آ رہی ہیں، یا اما ہوا کو بھیج دیا کہ آپ پہلے چلے جائیں، پھر اگلی فلائٹ سے حضرت آدم آ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دونوں اکٹھے ہی آئے ہیں اور اکٹھا ہی دونوں کا جینا مرنا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ لیسن بھی ہے، سبق بھی ہے کہ بھائی جب شادی ہو جاتی ہے تو بیگم آپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ باقی شیطان سے ملاقات ہوئی، کیا گپ شپ ہوئی، یہ اس بارے میں آپ شیطان سے رابطہ کریں۔ جو آدم علیہ السلام والی بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، شیطان کی باتیں پھر شیطان زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے باڈی بلڈنگ کا مقابلہ جیتنے کے لیے اسٹرائڈ انجیکشن لینا کیسا ہے؟ دیکھیں اسٹرائڈ جو ہے میڈیکلی ایک بہت صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، تو اب نقصان دہ چیز کا استعمال ناجائز ہے۔ اب کتنا نقصان ہوگا کس کو، کتنا نہیں ہوگا، کیا نقصان کے بعد اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ اسٹرائڈ لیتے ہیں لیکن پھر کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ نقصان جو ہونے والا تھا وہ نہیں ہوتا ان کو، تو یہ سب چیزیں آپ کو ڈاکٹر صاحبان اچھا بتا سکتے ہیں۔ میں تو ایک اصولی بات کر سکتا ہوں کہ اگر اس سے ایسا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، پھر یہ حرام اور ناجائز ہے، ایک بات۔ نمبر دو، اگر اس سے آپ دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو تو بھی ناجائز ہے۔ دونوں باتیں نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ تو اب یہ بات ڈاکٹر زیادہ اچھی بتا سکتے ہیں کہ اس میں نقصان کا پہلو کتنا ہے۔ یار محمد جیکب آباد سے، بلوچستان کا بارڈر ہم سے بہت قریب ہے، بھائی اسمگلنگ کرنی ہے تو اپنی ذمہ داری پہ کرو، میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلاؤ، یہ اسمگلنگ سے متعلق سوال ہے۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اسمگلنگ کے نتیجے میں جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ بہرحال حلال ہوتا ہے، باقی اسمگلنگ انلیگل ہے، یعنی آپ نے کسی دوسرے ملک سے انلیگل کوئی چیز لا کے کسی دوسرے ملک میں بیچی تو وہ چیز اگر جائز ہے، کوئی چرس ہیروئن یا ڈرگ وغیرہ نہیں ہے، کوئی موبائل ہے، پیٹرول ہے، تو وہ اس سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ بہرحال حلال ہوگی۔ البتہ یہ عمل غلط ہے کیونکہ انلیگل کام کر رہے ہیں آپ۔ اچھا، اب انلیگل میں بھی پھر یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں انلیگل ہو، واقعی پابندی ہو۔ بعض دفعہ جو ملک کی گورنمنٹ ہے وہ کاغذ میں کہہ رہی ہوتی ہے انلیگل ہے، لیکن اس نے خود لوگوں کو پرمیشن دی ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پہ، اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو سیاسی لیڈر اور جو گورنمنٹ کے جو افسران ہیں وہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان میں اسمگلنگ ہو رہی ہے کس حد تک انلیگل ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ وہاں کے جو بھی گورنمنٹ لیول پہ جو لوگ ہیں، جو ریلائبل لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ نہیں، ان سے آپ پوچھیں لا کیا اس بارے میں ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ باقی میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایسا کوئی پیٹرول آپ جب لاتے ہیں تو اس سے آمدن جو حاصل ہوتی ہے وہ بہرحال حلال ہوتی ہے، البتہ اسمگلنگ کا گناہ ہوگا اگر یہ ناجائز ہے، کیونکہ جو ہے وہ
جو بھی انتظامی معاملات ہوتے ہیں اس میں حکومت کی اطاعت لازم ہوتی ہے، اور ناجائز بھی جب ہے جب یہ واقعی اللیگل ہو، کاغذ کی حد تک نہ ہو، گورنمنٹ لیول پہ اس کو اللیگل ہی سمجھا جاتا ہو، تو پھر وہ آپ حکومتی اہلکاروں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ قانون دکھانے کے لیے ہے یا حقیقت میں بھی ہے، یہ میں نہیں جانتا اس بارے میں۔ عدنان USA سے، یہاں امام صاحب وتر کی تیسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت اور دعائیں کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں تشہد نہیں کرتے، تو کیا حنفی مسلک کے حساب سے وتر ہو جائے گا، وتر ادا ہو جائے گی؟ اور کیا دعا کرتے وقت نماز میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہوگی، اور احادیث اس پر شاہد ہے، اس پر بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اور جہاں یہ ہے کہ ایک تشہد کے ساتھ، تو وہاں تشہد کا مطلب کیا ہے، اس پر علماء کے پورے مقالے ہیں، آپ شرح معانی الاثار دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی اس پہ مفتی رشید احمد خورشید صاحب جو جامعۃ رشید کے استاد ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا زبردست کلپ ریکارڈ کروایا، وہ بھی دے سکتے ہیں، میں بھی کبھی موقع لگا تو کرا دوں گا۔ تو احناف کا مسلک اس بارے میں کمزور نہیں ہے، احناف جو طریقہ بتاتے ہیں 2 رکعت کے بعد آپ نے بیٹھ کے اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد کھڑے ہونا ہے، یہ طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس طریقے سے وتر سے متعلق جتنی حدیثیں ان میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال مسئلہ جب اختلافی ہو تو اس میں شدت جائز نہیں ہوتی، کیونکہ دیگر ائمہ اس کے قائل ہیں کہ 2 رکعت کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کسی فقہ کو فالو کرتا ہے، کسی خاص فقہ کو، تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کا التزام کیا، اس مخصوص فقہ کو کا پابند ہے وہ، کیونکہ چاروں مذاہب جو اہل سنت والجماعت کے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں ٹھیک ہیں بالکل، کسی ایک کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، لیکن مکمل فالو کریں۔ جب آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر مکمل فالو کریں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بن جائیں، اور جو ہے وہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرنے کے لیے آپ حنفی بن جائیں، اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو اب وتر کی جماعت کیونکہ لازم نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں حنفی کو چاہیے کہ وہ الگ نماز پڑھے۔ البتہ حرمین کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تو یہاں علماء احناف یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ پھر جس طرح بھی حرمین میں وتر ہو رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑھ لیں، تاکہ حرم میں اختلاف و انتشار نہ ہو، مسلمانوں کا مرکز ہے، اور حرم میں نماز کی بہرحال ایک فضیلت ہے، اور خود امام حرم کی بھی ایک فضیلت ہے۔ تو اگرچہ وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں وتر کی نماز ان کے پیچھے بہرحال جائز ہوگی بلا کراہت، جس طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے پڑھ لیں حنفی ہونے کے باوجود، تاکہ حرم کی فضیلت سے آپ محروم نہ ہو۔ البتہ باقی جو فرض نمازیں وہ بہرحال پڑھی جائیں گی، کیونکہ فرض نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پڑھانے والا حنفی طریقے سے پڑھا رہا ہے، شافعی طریقے سے پڑھا رہا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ فرض نماز میں وہ تو وتر تھے، چونکہ جماعت لازم نہیں ہے نا اس کی، وہ تو ایک انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کی جماعت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جبکہ فرض نماز تو بہرحال جماعت سے ہی لازم ہے۔ تو اس میں کوئی بھی امام ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، جس طرح سے پڑھا رہا ہے آپ اپنی نماز اپنے طریقے سے اس کے پیچھے پڑھیں، الگ نماز نہ قائم کریں آپ، یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مکہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ ہماری قضا نمازوں میں جمع ہوں گی؟ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مکہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، مدینہ میں 1,000 نمازوں کے برابر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فجر کی 2 فرض قضا پڑھ لیں تو وہ 1,00,000 قضا نمازوں کے برابر ہو جائیں گے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ فرض نماز جو قضا ہو گئی وہ قضا ہی پڑھنی پڑے گی آپ کو، اس لیے آپ جو ہے ثواب کی نیت سے حرم میں جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن قضا نمازیں اس سے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری پہلی بیوی نے شادی کے 1 سال بعد طلاق لے لی تھی اور میرا 25 دن کا بیٹا لے کر ماں کے گھر چلی گئی تھی، ہم نے ہر طرح سے کوشش کی، نہ وہ واپس آئی نہ ہی بچے سے کبھی ملنے دیا، بعد میں اس نے شادی کر لی، جعلی ڈاکومنٹس بنوا کے اپنے بیٹے کو اپنا بھائی بنا دیا اور اس کا نام اور ولدیت سب بدل دی، آج اس بات کو 12 سال ہو گئے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچہ کہاں ہے، کیا مجھ پر اس بچے کا اب بھی حق ہے کوئی؟ دیکھیں بچہ جب آپ کے پاس آئے گا تو بچے کا حق بہرحال ہے، باقی آپ کی بیوی نے اگر یہ سب کچھ کیا ہے، اگر واقعی کیا ہے تو بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ کلمیہ ہے ہمارے ہاں طلاق کے بعد بہت سی خواتین شوہروں کو کا بہت ہی برا حشر کر دیتی ہیں عدالتوں میں، بچوں کے معاملے میں بہت ظلم ہوتا ہے باپوں پہ، باپ بدنام بھی ہوتا ہے، بچوں سے ملتا بھی نہیں ہے، ساری زندگی باپ کے خلاف بچے کو ورغلاتی بھی ہے، یہ بہت، اور یہ عدالتوں کی نگرانی میں سارا ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، وکلاء کو جمع ہونا چاہیے کہ بھائی جیسے بچہ ماں کا ہے ایسے باپ کا بھی ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، کہ نہ بچے کی وجہ سے باپ کو کوئی تکلیف ہو نہ ماں کو تکلیف ہو، دونوں مل کے پالے، علیحدگی کے بعد بھی دونوں مل کے پالے، لیکن ہو یہ رہا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ بہرحال جو ہو گیا اللہ آپ کو صبر دے،
اور بچہ جب آتا ہے آپ کے پاس معافی مانگتا ہے، کیونکہ بچے پر لازم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے گا، اس میں سمجھ پیدا ہو جائے گی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملے آ کے، بچہ پہلے آپ سے معافی مانگے آ کے کہ وہ اتنا دور آپ سے کیوں رہا ہے، بچے پر لازم ہے شرعن، اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب آئے تو پھر جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں اور اپنی اولاد کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ نہیں آتا تو پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر وہ اللہ اسی سے قیامت کے دن پوچھے گا، اس کی ماں سے بھی اور اس سے بھی۔ عام پاکستانی مسلمان مرد، واہ واہ واہ، یہ کیسا اچھا نام ہے بھائی۔ آج کل مختلف ڈیجیٹل فارمز پر خواتین یعنی بیویوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ بیوی پر شوہر کے والدین کی خدمت واجب نہیں ہے، گھر کے کام یا شوہر کی خدمت گزاری ضروری نہیں ہے، اور اس بنیاد پر مختلف خاندانوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، بچے دربدر ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں کوئی صاحب حیثیت مرد مخصوص شرائط کے تحت معاوضہ طے کر کے کسی عورت سے شرعی طور پر نکاح کر سکتا ہے؟ مثلاً میں آپ کو بطور شوہر ماہانہ اتنا معاوضہ دوں گا، لیکن اس کے بدلے آپ میرے والدین کی خدمت کریں گی، میری خدمت گزاری کریں گی، میری حکم عدولی نہیں کریں گی، میرے رشتہ داروں کا احترام کریں گی۔ اگر آپ مندرجہ بالا شرائط میں کوتاہی کریں گی تو میں آپ کو باعزت طریقے سے علیحدگی اختیار کرنے کا حقدار ہوں گا۔ نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ خدمت گزاری کے دوران اگر محبت کے احساس کے تحت کوئی ہم بستری وغیرہ ہو تو حرام تعلق نہ تصور ہو۔ ابے بھائی کیا ہو گیا یہ؟ برائے مہربانی اس معاملے میں رہنمائی فرمائے۔ یہ بالکل فضول بات ہے، اس طرح کا کوئی معاہدہ عورت کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ عورت پر شوہر کی خدمت یعنی اطاعت، خدمت سے مراد ہے اطاعت، جائز چیزوں میں لازم ہے، اور اس پر جو ہے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ ساس سسر کی خدمت، وہ میرا کلپ مدلل کلپ ہے، اور تحریری فتویٰ بھی دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کے حوالوں کے ساتھ میں اس پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو وہ دیکھ لیا جائے۔ باقی یہ کہ اس بارے میں نا شریعت نے عرف کا پر مدار رکھا ہے۔ بعض گھروں میں خواتین جو ہے وہ نوکروں سے کام لیتی ہیں، بہت ہی اونچے لیول کے جو گھر ہوتے ہیں نا ان میں تو خواتین خدمت نوکروں سے لیتی ہیں، بہت بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کسی ایسی عورت سے شادی کر لی جس کے ہاں سرونٹ ہیں، نوکر ہیں، کھانا بھی نوکر چاکر پکاتے ہیں، کوئی بہت ہی ویسے شاہی خاندان میں آپ نے شادی کر لی، تو اب آپ اس بیوی سے یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں پوچھا لگائے، جھاڑو دے، میری اطاعت کرے، تو یہ پھر شوہر کی طرف سے ظلم ہوگا۔ اس لیے کہ عاشروہن بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ جو جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے نا جس کے خاندان میں، اس کا بیہیویئر اسی طرح سے ہوگا۔ تو اب جس عورت کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں اس میں تو پھر آپ کو عورت کے لیے نوکر کا انتظام کرنا پڑے گا، تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں جھاڑو لگائے گی، برتن دھوئے گی، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے گھر میں کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے، اسٹینڈرڈ ان کا بہت ہائی ہے۔ اور اگر آپ نے درمیانے درجے کے گھر میں شادی کی ہے تو ان کے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کچھ کام نوکر کرتے ہیں، کچھ ماسیاں کرتی ہیں، کچھ عورتیں خود کرتی ہیں، تو وہی اسٹینڈرڈ آپ کو یہاں بھی قائم رکھنا پڑے گا۔ اور ایسے گھر میں شادی کی ہے جہاں سارا کام گھر کی عورتیں ہی کرتی تھی تو یہاں کے عورت ہی کو پورا گھر سنبھالنا پڑے گا۔ تو اس میں اصول یہی ہے کہ مالدار، متوسط اور غریب گھرانے کی عورتیں، ان تینوں کا کے الگ الگ احکام ہیں، ایک جیسے احکام نہیں ہے۔ تو عاشروہن بالمعروف کا یہی مطلب ہے۔ تو اب لیکن اس پہ یہ معاوضہ لینا کہ میری خدمت کرو گی تو میں تمہیں پیسے دوں گا، اگر یہ معاہدہ ہو بھی گیا تو اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں۔ ہاں اپنے طور پر میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ بولو بھائی بیگم تم زیادہ خدمت کرو گی تو میں تمہیں جیب خرچی زیادہ دے دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرعن نہ شوہر پہ ایسی پابندی لازم ہوگی، نہ عورت پر اس بیس پر خدمت لازم ہو جائے گی، یہ معاہدہ ہی شریعت میں کالعدم ہے۔ تو باقی خواتین کو چاہیے اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کریں۔ جو اسکالر کہتے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت نہیں ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ، ساس پانی مانگ رہی ہے اور آپ کی بہو بیوی کہہ دے کہ میں نہیں پلاؤں گی، تو کیا گزرے گی ماں کے اوپر؟ تو یہ کچھ باتیں کہنے کی حد تک ہوتی ہیں، پریکٹیکل لائف میں ان کا کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس بات کا ساس سسر ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، بہوؤں پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بہت زیادہ خدمت لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ تو اس بارے میں میرا کلپ ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، وہ سن لیں، وہ زیادہ مدلل ہے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر لڑکی والے انا اور ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، لڑکی نے بھی کہیں اور شادی کرنے سے صاف منع کر دیا ہے، اب ہم آن لائن نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم الگ الگ شہروں میں، اور لڑکی بھی ابھی گھر سے باہر نہیں آ سکتی، تو اب میں اگر اپنے شہر سے 4 گواہوں اور قاضی کا انتظام کر کے اس سے وائس کال پر ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لوں، مطلب 4 گواہوں میں سے کسی ایک کو لڑکی کا وکیل بنا کر نکاح کر لوں، تو کیا ہو جائے گا؟ لڑکی کا ولی صرف اس کا ایک بھائی ہے، وہ نہیں مان رہا، وہ ایک دفعہ لڑکی کی زبردستی شادی کرنے کی کوشش بھی کر چکا ہے۔ بھائی صاحب یہ حرکت آپ ہرگز نہ کریں، میں کبھی بھی نہیں مشورہ دیتا، اس میں لڑکیوں کی زندگیاں بہت برباد ہو جاتی ہیں، مردوں کے تو مزے ہو جاتے ہیں، اس میں مرد استعمال کر کے تھوڑے دنوں میں مرد کا دل بھر جاتا ہے، پیچھے خاندان انوالو نہیں ہوتا، وہ لڑکی کو لٹکا دیتا ہے۔
تو میں آپ کی ہوتے ہوتے رہ جانے والی منگیتر کو یا ہوتے ہوتے رہ جانے والی محبوبہ کو مشورہ یہی دوں گا کہ یہ آپ ہرگز یہ حرکت نہ کریں. تو اپنے لڑکی کو چاہیے اپنے گھر والوں کو منائے، روئے دھوئے. بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرنے میں. ماں باپ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر واقعی والدین یا بھائی ظالم ہے، زبردستی اس کی مرضی کے بغیر کہیں نکاح کر رہے ہیں اور واقعی اس کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہے، جو ہزاروں میں 2-4 ایسے کیس ہوتے ہیں، 99% تو بھائی والدین اچھا ہی سوچتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا 100 میں 1% کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں، بیٹیوں پر ناحق اپنی دھوس جما رہے ہوتے ہیں، ان کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے، یہ غلط جگہ شادی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی پھر لڑکی کو چاہیے کورٹ کا عدالت کا سہارا لے. تو ایسے اسکائپ پہ اور اس طرح سے نکاح نہ کرے. ہاں کوئی طلاق یافتہ لڑکی ہو، بیوہ ہو، میچور ہو، 40-45 سال اس کی عمر ہو، وہ تجربے کار ہوتی ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن اس طرح کنواری لڑکیاں، نوعمر لڑکیوں کو اس طرح سے اسکائپ پہ نکاح کر کے وہ بہت ہی ان لڑکیوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں کبھی بھی اس کا مشورہ نہیں دوں گا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کسی بندے نے مکان بنایا، اس کے وارث میں بچوں میں سے ایک بیٹی فوت ہو گئی، اس بیٹی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس بیٹی کے شوہر کا اس مکان میں کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، کوئی نہیں بنتا. داماد کا حصہ نہیں ہوتا وراثت میں، سسر کی وراثت میں یا ساس کی وراثت میں. اس کے بعد وہ بچوں میں سے ایک بیٹی، باقی بچوں کو ملے گا، داماد کو نہیں ملتا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، مجھے ہر وقت نزلہ رہنے کی وجہ سے میری سانس سے بہت بری بو آتی ہے، اور جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں تو دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے. اب میں کیا کروں؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھوں؟ جی آپ گھر میں نماز پڑھیں. پبلک پلیسز پہ جانا اگر آپ میں اسمیل آ رہی ہے تو ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے. پیاز کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے. تو نزلے کی بدبو تو زیادہ ہوتی ہے، اس کا علاج بھی کریں، اور جب تک علاج نہیں ہوتا گھر میں نماز پڑھیں. اچھا میرے بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، پبلک پلیس میں ٹھیلا لگا کر چیزیں فروخت کر سکتے ہیں؟ بعض جگہوں پر منع بھی ہوتا ہے. اس طرح سے ہونے والی آمدن حلال ہوگی یا حرام؟ آمدن تو حلال ہوگی، آپ ٹھیلے میں اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، لیکن غیر قانونی جگہ پہ کھڑے ہو کر ٹھیلا نہیں لگانا چاہیے، اللیگل کام ہے. تو اس لیے یہ نامناسب کام ہے. اور اگر باقی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بعض دفعہ گورنمنٹ قانون بناتی ہے لیکن خود گورنمنٹ نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ لگاؤ ٹھیلے، تو اس میں ہم لوگوں کو مشورہ دیں کہ اللیگل ہے، ناجائز ہے. اگلا کہتا ہے ناجائز ہے تو پوری قوم نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں تو ہم نے لگا لیا تو کیا ہو گیا؟ گورنمنٹ ہی کو چاہیے جب تم نے کسی کام کو اللیگل کہا ہے تو پھر اس کو خود عمل کرواؤ بھائی لوگوں سے. تو پھر ہم بھی کہیں گے یار گورنمنٹ اس میں سیریس ہے تو لہذا ناجائز ہے. اب گورنمنٹ سیریس نہیں ہوتی تو ہم پھر کیسے ناجائز کہیں اس بات. میرے شوہر کے عورتوں سے تعلقات ہیں، میں نے بہت دفعہ لڑائیاں کی مگر وہ سدھرنے والا نہیں ہے. نہیں سدھرے گا، اتنے آرام سے یہ فرق ختم نہیں ہوتی. میں شادی سے پہلے جس لڑکے سے دوستی کے سے تعلق میں تھی، میں نے اس سے دوبارہ تعلق قائم کر لیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ بھی اب شادی شدہ ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ شوہر سے طلاق لے لو، تو وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے. رہنمائی فرمائے میں کیا کروں؟ آپ کے شوہر نے جو کام کیا تھا آپ نے اس سے بھی زیادہ گندا کام کر لیا، تو آپ کے شوہر اور آپ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے، تو دونوں ہی ایک جیسے نکلے. بہرحال آپ اس زنا سے توبہ کریں، اور شوہر اگر طلاق دے دے تو لے لے طلاق اس سے، اگر دے دیتا ہے وہ نہیں دیتا اور بیسک حقوق پھر بھی پورے کر رہا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں تو عورت بھی ناجائز تعلقات بنا لے. مرد کا کسی عورت سے ناجائز تعلقات بنانا بھی حرام، عورت کا یعنی بیوی کا کسی مرد سے ناجائز تعلق بنانا بھی حرام، لیکن یہ زیادہ بڑا حرام ہے. تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے، عورت کا کسی غیر مرد سے ناجائز تعلق. دونوں جرم ہے، لیکن اسلام میں عورت کا ناجائز تعلق جو ہے نا، اس کو زیادہ بڑا جرم قرار دیا گیا، کیونکہ عورت میں حیا بھی ہوتی ہے اور یہ خواہش نفسانیہ کم ہوتی ہے. مردوں میں حیا بھی کم ہوتی ہے اور یہ ان کے ڈیزائرز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بھی کرے گا تو گناہ ملے گا، لیکن عورت کے لیے تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اس لیے آپ توبہ کریں بہت اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے، اور شوہر سے اگر طلاق دے دیتا ہے تو لے لے اس سے طلاق، بولیں بھائی میں نہیں رہ سکتی، اگر دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو پھر آپ اسی کے ساتھ رہیں. باقی طلاق دے دیتا ہے تو پھر آپ اس مرد سے شادی کریں نہ کریں یہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا. جو بغیرت مرد کسی کی بیوی سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس عورت کی ساتھ شادی کر کے اس سے نباہ نہیں کرتے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ جو بے شرم آدمی جس نے آپ سے فزیکل ریلیشن قائم کیا، حرام تعلق قائم کیا، یہ بے شرم انسان آپ سے شادی کر کے آپ پہ شک کرتا رہے گا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نہیں ہے وہ میری کہاں سے ہو گئی. اتنا زج کرے گا آپ کو، اتنا ٹارچر کرے گا کہ آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، میرے سامنے ایسے بہت سارے کیسز آ چکے ہیں. شادی کرنی بھی ہو تو کسی ٹھرکی سے نہ کرے، حرام کاری کرنے والے سے نہ کرے، کسی انسان کے بچے سے کرے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک یوٹیوبر ہوں، گیمنگ ویڈیو ڈالتا ہوں،
ان میں بیک گراؤنڈ میں میوزک ہوتا ہے، گانوں والا نہیں ہوتا، مگر دوسری ٹونز ہوتی ہیں، تو کیا میری کمائی حرام ہو جائے گی؟ میں بس گیم کھیلتا ہوں، کوئی غلط بات نہیں کرتا ویڈیو میں اور بچوں کو ہنساتا ہوں، آمدن آپ کی گیم والی ہے نا، اس میوزک کی آمدن تھوڑی ہے، تو وہ آمدن بہرحال حرام نہیں ہوگی، آمدن حلال ہوگی۔ باقی یہ کہ میوزک ڈالنا، تو وہ میوزک تو ناجائز ہے، کس ٹائپ کا میوزک ڈال رہے ہیں، بعض دفعہ میوزک نہیں ہوتا، وہ ایسے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک ساؤنڈ سا چل رہا ہوتا ہے، تو وہ تو میں جب تک سن نہیں لوں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو میوزک تو وہ جو گانوں وانوں میں ہوتا ہے، ٹیشن اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے، اس ٹائپ کا بالکل ہی اوائڈ کرے تو بہتر ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے ابو کے دوست ملنے آئے تو ان کی ایک ماڈرن سی بیٹی بھی ساتھ تھی، میں نے ابو کے دوست سے ہاتھ ملایا تو ان کی بیٹی نے بھی ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا، مگر میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ میرے ابو کا کہنا ہے کہ کمرشل ورڈ ہے، اچھا ہاتھ ملا لینا چاہیے، میری رہنمائی فرمائے کیا ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسی صورت میں ہاتھ ملانے کی گنجائش ہے، اور اگر نہیں ملانا چاہیے تو کس طرح ڈیل کریں کہ کسی کو برا بھی نہ لگے؟ جناب کمرشل ورڈ کو اگر دیکھنا ہے تو پھر تو ہاتھ ملانے سے آگے بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اس کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اسلام کی حدود ہے، آپ بلا حائل کسی لڑکی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپ اس کو بس آپ نے یوں کر لیا بہت ہے ماشاءاللہ۔ بوڑھی خاتون ہو تو ایک شاید گنجائش ہو سکتی ہے اس میں، بوڑھی عورت بہت زیادہ بوڑھی ہو یا بہت ہی مجبوری ہو تو ہاتھ پہ کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کے ملا لیں۔ بہت بعض دفعہ دفتروں میں لوگوں کو مجبوری ہوتی ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار نہیں ملایا تو کک آؤٹ کر دیں گے، اس طرح کی شدید ترین مجبوری ہو تو حائل کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن نارملی یہ جائز عمل نہیں ہے، نہ حائل کے ساتھ نہ بلا حائل۔ تو وہ اگر سمجھتی ہے بد اخلاقی ہے تو سمجھتے رہنے دیں، ہم کسی کو اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کے لیے مذہب کی حدود کو پامال نہیں کر سکتے، ہمیں اتنے ہی اخلاق کا حکم ہے جتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں قیامت کے دن، تو ایسی اخلاق نہ دکھائیں جو قیامت کے دن آپ افورڈ نہ کر سکیں۔ بنت شکیل کراچی سے، فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروہ وقت شروع ہونے پر ذرا سا سورج کا کنارہ نکل جائے تو صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس سے پہلے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ جواد حسن سیالکوٹ سے، کیا کسی سے اپنے پیسے لینے ہوں اور وہ پیسے نہ دے تو کیا اس کی کوئی چیز لے سکتے ہیں جیسے کہ بائک وغیرہ؟ اگر واقعی وہ نہیں دے رہا، حتی الامکان پورا زور لگا لیا، پوری کوشش کر لی، کسی بھی طرح سے نہیں دے رہا، تو پھر آخری درجے میں اس کی گنجائش ہے کہ کوئی بھی چیز اٹھا کے مارکیٹ میں فروخت کر کے پیسہ پکڑے، جو پیسے بچ جائے اس کے حوالے کر دے۔ کیا بائک رکھ لیں اپنے پاس، بولے جب تک تو پیسہ نہیں دے گا بائک نہیں دوں گا میں تجھے، زیادہ بہتر یہ ہے۔ محمد شفیق بلوچستان سے، اگر کسی انسان کو نماز میں رب اجعلنی دعا نہیں آتی تو اس صورت میں کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں بھائی، البتہ وہ دعا قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ پاکستان سے پوچھا، اگر نکاح ہو جائے اور اس کے بعد لڑکا اور لڑکی الگ رہیں اور لڑکا کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا جائے یا کچھ اور مسئلہ ہو تو کیا اس طرح نکاح ختم ہو جاتا ہے، یا لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین بغیر لڑکے کے جانے یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، جب تک طلاق نہیں ہوگی نکاح ختم نہیں ہوگا، جب تک شوہر طلاق نہیں دیتا۔ اور اگر شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا اور بیوی کو رکھ بھی نہیں رہا اور بیوی جانے کے لیے تیار ہے تو پھر ایسی صورت میں عدالت سے نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے۔ عورت عدالت میں ثابت کرے میرا اس سے نکاح ہوا ہے اور میں اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہ نہیں کہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی مجھے طلاق چاہیے، نہ، بلکہ وہ کہے میں رہنا چاہتی ہوں، رخصتی چاہتی ہوں، لیکن یہ آدمی نہ رکھ رہا ہے نہ طلاق دے رہا ہے، تو اس کو مجبور کرے یا تو مجھے لے کے جائے، نہیں لے کے جاتا تو مجھے چھوڑے۔ شوہر عدالت کو نوٹس بھیجے گی بھائی انسان کا بچہ بن جا، تیری بیوی ہے، اس کو لے کے جا، تو رخصتی کر کے لٹکایا ہے کیوں تو نے اس کو؟ تو اگر وہ لے کے چلا جائے تو ویل ڈن، نہیں لے کے جاتا تو پھر عدالت کہے گی چھوڑو اس کو، چھوڑتا بھی نہیں ہے تو پھر یہ تعنت ہے، تو متعنت جو ہے تعنت کہ بالکل ضدی ہٹ درم ہے، تو پھر ایسی صورت میں کورٹ جو ہے وہ خود سے نکاح بھی ختم کر سکتی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی شخص مذہب سے پھر جائے یا مذہب تبدیل کرنے کی باتیں کرتا ہے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ نکاح کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ دین میں لوٹ آئے تو کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ مذہب تبدیل کرنے کی باتیں بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے اس نے کفر کو بہت ہلکا لے لیا ہے، مشورے لے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دوں کہ نہیں چھوڑ دوں، تو وہ مشورے جب لے گا تو اسی وقت کافر ہو جائے گا وہ، اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ توبہ بھی کرے اپنے اس عمل سے اور نکاح بھی دوبارہ کرے، نہیں کرتا تو پھر عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس شخص کو اپنے قریب آنے دے۔ محمد میوات انڈیا سے، میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانا چاہتا ہوں مگر میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں، تو کیا میں سرکار سے لون لے سکتا ہوں؟ لون لینے کی شرط یہ ہے کہ وہ میرے بیٹے کو تعلیم کے بعد جاب لگنے پر اپنی سیلری سے چکانا ہوگا، سودی لون نہیں لے سکتے آپ تعلیم کی خاطر۔ سودی لون لینے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے کہ جب آپ کی بیسک بنیادی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، مثال کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ جگہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو ایسی شدید مجبوری میں کوئی حلال لون نہیں دے رہا
پھر ایک مجبوری ہے. لیکن تعلیم اضافی چیز ہے, ہونی چاہیے, لیکن یہ ایسی وہ نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے آپ سودی لون لینا آپ کے لیے جائز ہو جائے. بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دینے والوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بغیر وجہ کے بیوی کو طلاق دینا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں طلاق لگتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی بہنوں کے لیے جو سوچتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہ پسند کرو. جو بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی بہن بیٹی کو کوئی بغیر وجہ کے طلاق دے دے, اس کا گھر اجاڑ دے, تو آپ پہ کیا دل پہ آرے چلیں گے؟ تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے. باقی حرام اور ناجائز اس کو واضح لفظوں میں اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ اکٹھی 3 طلاقیں نہیں دیتا, وقفے کے ساتھ دیتا ہے, سنت کے مطابق دیتا ہے, تو اس کو ہم ملامت اس لیے نہیں کر سکتے, یعنی حرام اس لیے کہہ سکتے کہ دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے. اب اس کی بیوی اس کے ساتھ کیا بیہیویئر کر رہی تھی, کیا معاملات چل رہے تھے, تو یہ مرد ہی اس کو بہت دفعہ ایکسپلین نہیں کر پاتا. وہ اگر شریعت کہتی نا کہ طلاق دینا اس صورت میں جائز ہے, اس صورت میں جائز نہیں ہے, تو پھر جب بھی کوئی مرد طلاق دیتا تو پھر اس کو یہ بتانا پڑتا میری بیوی میں یہ خرابی ہے اس لیے میں نے طلاق دی ہے. تو شریعت نے یہ معاملہ چھپا دیا ہے کہ بھئی اگر تم نے طلاق دی ہے تو تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے کہ تمہاری بیوی میں کیا خرابی تھی. تو اس لیے اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے تاکہ لوگ اس کو پوچھ کے تنگ نہ کریں. ورنہ پھر ہوتا یہی ہے کہ لوگ طلاق دیتے ہیں, پھر لوگ پوچھتے ہیں کیوں دی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی میں جانوں میں نے دی ہے, مجھے زیادہ پتا ہے, تو پھر لوگ اس کو ٹارچر کرتے ہیں بھائی کیوں گھر اجاڑ دیا, تو پھر وہ بتاتے ہیں میری بیوی میں یہ خرابی, میری بیوی میں یہ خرابی. اس لیے شریعت نے ہر چیز میں پردہ رکھا ہے, تو اس لیے طلاق کو حلال تو قرار دے دیا, لیکن یہ بتا دیا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے, پسندیدہ کام نہیں ہے. سالار صاحب کراچی سے, جوانی میں بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ فرض نماز اور وتر نماز وہ بلا عذر بیٹھ کے پڑھنے سے نہیں ہوتی, نہ سفر میں نہ حضر میں. ہاں آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن نفل اور سنتیں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے, چند سال پہلے میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ میں بال کاٹ رہی ہوں, جس پر انہوں نے غصے سے بولا کہ اگر تم نے بال کاٹے تو میری بیوی نہیں. اس بات کو لے کر میں بہت پریشان ہوں. میں جانتی ہوں کہ بال کاٹنا گناہ ہے, مگر میرے بال اتنے بڑے ہیں کہ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے. شوہر کا کہنا ہے کہ انہوں نے سمجھانے کی نیت سے بولا تھا, ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ طلاق کی نیت ہو. رہنمائی فرمایا کہ میں بالوں کو برابر کر سکتی ہوں, کہ گناہ تو نہیں ملے گا. نہیں, اس سے طلاق نہیں واقع ہوگی. البتہ بال کاٹنا عورت کے لیے ناپسندیدہ عمل ہے. لمبے بال رکھیں, آپ کی نیت اس کا مطلب نیچر پر ہے, فطرت پر ہے. مرد کو عورت کے لمبے بال ہی پسند ہوتے ہیں اگر وہ آدمی ہے. اللہ نے عورت کو لمبے بال دیے ہی زینت کے لیے, تو ہاں نوکیں برابر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو شوہر اگر بال کاٹنے سے منع کر رہا ہے تو شوہر کی اطاعت لازم ہے عورت پر. آج ہماری خواتین آزاد بہت ہو گئی ہیں, جس سے گھریلو مسائل بہت کھڑے ہو رہے ہیں, غیر ضروری آزادی. تو شوہر اگر بال کاٹنے کی اجازت نہیں دے رہا تو پھر عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے. ہاں اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ نوکیں نکل رہی ہیں تو نیچے سے برابر کیے جا سکتے ہیں, اس میں شوہر کو خام خامے اس کو ٹانگ اڑانے کا کہ نوکیں بھی برابر نہ کرو, تو یہ پھر غلط بات ہو جائے گی. وضو کرتے ہوئے پہلے پیر دھو کر پھر باقی وضو کر سکتے ہیں؟ کیوں بھائی, تمیز سے وضو کرنے میں کیا خرابی ہے؟ پہلے ہاتھ دھو لیں, کلی کر لیں, ناک میں پانی ڈال لیں, تو پہلے پیر دھو کر باقی وضو کریں گے تو سنت موقدہ ہے ترتیب سے وضو کرنا, اس سنت موقدہ کی مخالفت ہوگی, اور سنت موقدہ کی مخالفت کرنے والا قابل ملامت ہے. کبھی کبھار ہو جائے تو پھر بھی سوال پیدا ہو نا, کبھی کبھار بھی کیوں ہو, لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو پھر گناہگار ہوگا, عادت بنا لیتا ہے. تو کسی انسان کی قسم کھانے کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اگر انسان کی قسم کھا کر توڑ دی تو کیا کفارہ ہوگا؟ اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے, اور ایسی قسم منعقد بھی نہیں ہوتی. اگر توڑ دے تو نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے. ظہر, عشاء اور مغرب کے بعد کی 2 نفل میں اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی نہیں, نوافل اور سنت موقدہ میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنا واجب ہے. بہت سے پاکستانی ملیشیا میں وزٹ ویزے پر جا کر چھپ کر کام کرتے ہیں, تو کیا ان کی کمائی حلال ہوگی؟ اگر پولیس پکڑتی ہے تو 150 روپے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں. دیکھیں, کمائی کا تعلق اس سے ہے کہ کام کیا کر رہے ہیں. اگر کام حلال کر رہے ہیں تو کمائی حلال ہوگی, بے شک انلیگل طریقے سے آئے ہوں. البتہ انلیگل طریقے سے رہنا جائز نہیں ہے, معاہدے کی خلاف ورزی ہے. تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ انسان کے بچے بن جائیں, ملک کو بدنام نہ کریں. ملیشیا میں جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں سلپ ہو جاتے ہیں, بھائی تمیز سے جاؤ یار, نہیں جا سکتے تمیز سے قانونی طریقے سے اپنے ملک میں ہی تلاش کرو. اللہ نے فرمایا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, کہ جو بھی اللہ کے حکم کو فالو کرے گا نا تو زمین میں اس کو بڑی وسعتیں نظر آئیں گی. تو اس لیے لیگل کام نہیں کرنا چاہیے, ناجائز ہے.
کسی ولی یا صحابی جو اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو کسی صورت کا ثواب ہدیہ کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا کیا شرک ہے؟ یا اس بندے کے ایمان کو کوئی نقصان ہوگا؟ جی بھائی نقصان ہوگا، یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کی درخواستیں کیوں کر رہے ہیں مردوں سے؟ بس ثواب پہنچا دیا کرے اور ان کے لیے دعا کر دیا کرے، اتنا کافی ہے۔ اگر یتیم بچہ اعوان ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید جو حضرت علی کی اولاد میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہو، ان کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اعوان کا مجھے نہیں پتا کہ یہ سادات میں سے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اگر چوتھی رکعت میں شک ہو جائے کہ تیسری رکعت ہے تو کیا کریں؟ اگر چوتھی رکعت میں شک ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ یقین پر بنا کرے، وہ یقین کا مطلب کہ اس کو تیسری ہی سمجھے، تو البتہ اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے چوتھی ہو، لہذا اس کے بعد وہ قاعدہ کرے گا، یعنی بیٹھے گا، اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب جب اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ تو ہو سکتا ہے یہ پانچویں رکعت ہو سکتا ہے چوتھی رکعت ہو، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لے گا وہ، تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ میرے دوست کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، اب 7 سال بعد اس کو خیال آ رہا ہے کہ اس نے نکاح کے وقت منہ سے تو قبول کہا تھا مگر شاید دل میں نہ کہا ہو۔ 7 سال تک کوئی ایسا خیال نہیں آیا، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل تو اصل حل تو ویڈیو کیمرے میں بتانے کا نہیں ہے، اصل حل دکھانے کا ہے۔ طبیعت سے اتفاق، کوئی اس کے جو والد صاحب ہیں یا کوئی بھی بڑے اس کے بزرگ طبیعت اس کی دھو دیں گے ایک دفعہ سے، تو انشاءاللہ بالکل سارے وسوسے وائرس سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ آسان حل یہ کہ ڈاکٹرز کو دکھائیں آپ، نفسیاتی ڈاکٹر کو، وہ بھی سنیں میڈیسن سے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی نفسیاتی کیس ہے۔ حمزہ شاہ انڈیا سے، لڑکے کا ویسے بھی دل سے نہ بھی کہا ہو نا، اگر نکاح میں قبول ہے اوپر سے بھی کہہ دیا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ طلاق اور نکاح ایسی چیز ہے کہ اس میں دل سے کہنا ضروری نہیں ہے، مذاق میں بھی کہہ دیا قبول ہے تو ہو جاتی ہے۔ حمزہ شاہ انڈیا سے، لڑکے کا سوتیلے باپ کی زمین میں کیا حصہ ہے؟ سوتیلے باپ کی زمین میں اولاد کا، اس کی سوتیلی اولاد کا حصہ نہیں ہوتا۔ حسین بہار انڈیا سے، تہجد کی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی بھی دعائیں قرآن و سنت میں آتی ہیں ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا صدقے کے پیسے مسجد میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ بیٹی کا جائیداد میں کوئی حصہ ہے؟ ہماری امی نے سب کو جائیداد دی اور ہمیں نہیں دی، جبکہ ہمیں ضرورت بھی تھی، اور کہتی ہیں کہ اگر تمہیں دے دیا تو بھائی کو کم ملے گا۔ بیٹی کا بھی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے بھائی، والد صاحب کے انتقال کے بعد جتنا حصہ بیٹی کا بنتا ہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو بہرحال دینا پڑے گا۔ آپ کی اماں نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ تو گویا جہنم کی آگ خریدنے کے مترادف ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا آپ کی والدہ نے۔ اپنی اماں کو محبت سے آرام سے سمجھائیں کہ جو بہنوں کا حصہ ہے وہ بہنوں کو دیں، چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو، اور بھائیوں کو بھی کہہ دیں کہ ہماری پرمیشن کے بغیر جو آپ کو حصہ زیادہ مل گیا ہے یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ بھائیوں کو چاہیے بہنوں کا حصہ خود ان کے حوالے کر دیں۔ جس کپڑے میں عمرہ کرتے ہیں اس میں صرف طواف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں بھائی۔ میں اینڈو پینڈو بچہ ہوں، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایڈو پڑ اوہو، اردو میں لکھا ہے اڈاپٹڈ، اس کو لکھا ہے اینڈو پینڈو۔ میں ایڈاپٹڈ بچہ ہوں اور میرے اصل ماں باپ بھی ہیں، مجھے کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ جنہوں نے مجھے ایڈاپٹ کیا اور 16 سال تک پالا، یا ان کے ساتھ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور پھر چھوڑ دیا؟ لیکن جنہوں نے پیدا کیا ان کا حق بہرحال زیادہ ہے، تو آپ ان کی پرمیشن سے ان کے پاس رہ سکتے ہیں جن کے پاس رہ رہے ہیں۔ تو وہ اگر آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ تو آپ کو جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو خونی رشتے ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو آپ کے اوریجنل سچی مچی کی امی اور سچی مچی کے جو ابو ہیں وہ اگر آپ کو کہتے ہیں اب ہمارے پاس آ کے رہو تو پھر آپ پر ان کی داد لازم ہوگی، اور اگر ان کی اجازت ہے تو پھر آپ جنہوں نے آپ کو پالا ہے ان کی بھی احسانات ہیں آپ کے اوپر، تو پھر آپ اپنے اصل پیرنٹس کی اجازت سے ان کے پاس رہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔